حاضر ذی وقار، اب میں گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں جس کا تعلق ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو ایک عظیم، اس کو شہادت تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن اصل میں یہ قربانی ہے اللہ کی بارگاہ، اپنی قربانی، خاندان کی قربانی، آل و اولاد کی قربانی۔ اس قربانی کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ایک حدیث پاک سے بات شروع کروں گا۔ حضرت ابو عبیدہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ، فرمایا میری امت کا معاملہ، میرے دین کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا اور حق کو انصاف کے ساتھ چلتا رہے گا، یہاں تک۔ اس سے پہلے ایک اور بات بھی بتا دوں، وہ جو آقا نے فرمایا میرے بعد میری جو خلافت، نیابت اور خلفاء ہیں وہ 30 سال تک چلیں گے۔ یہ حدیث بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے، یعنی وہ خلافت علی منہاج النبوہ، نبی پاک کے رستے پر حضور کے جو نائب چلے، حضور کے جو خلیفہ چلے، جن کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، خلافت حقہ کہتے ہیں، وہ فرمایا 30 سال چلے گی۔ وہ کب تک چلی؟ چاروں خلفاء یہ بن جاتے ہیں 29.5 سال، اور 6 مہینے بچتے ہیں، وہ امام حسن مجتبی کی خلافت ہے۔ یہ 30 سال ہیں جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ میں پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد فرمایا ثم تکون ملکا ملکا، پھر بادشاہت کا زمانہ شروع ہو جائے گا، میری خلافت ختم ہو جائے گی۔ وہ جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے، جو رستہ میں مصطفیٰ دے کر جا رہا ہوں، وہ رستہ چھوڑ دیا جائے گا، خلافت ختم ہو جائے گی، ملوکیت و بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا۔ اب ذرا اس حدیث پاک کو پڑھیے، میرے آقا نے فرمایا میری امت کا معاملہ عدل و انصاف کے ساتھ چلتا رہے گا۔ سب سے پہلا شخص جو میری امت، میرے دین کے نظام کو برباد کرے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ پہلی حدیث آپ نے سنی جس میں آقا نے 30 سال تک خلافت کا اعلان فرمایا، پھر فرمایا میرا دین، میرا نظام دیا ہوا انصاف پہ چلتا رہے گا، سب سے پہلے اس کو جو برباد کرنے والا انسان ہوگا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا جس کا نام یزید ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، تیسری حدیث بھی سنی۔ ان تینوں کو اکٹھے رکھ کر آپ ذہن میں ایک مفہوم اخذ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، مروان بھی بیٹھا ہوا تھا، مروان بن الحکم۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، حضور نے فرمایا میری امت کی تباہی قریش کے چند اوباش لڑکوں کی وجہ سے ہوگی، چند اوباش بدکردار بے وقوف لڑکوں کی وجہ سے ہوگی۔ مروان نے کہا ان پہ اللہ کی لعنت ہو، جو یہ کریں گے تباہی، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سے خاندان، مگر انہوں نے آگے بات کھولی نہیں، اتنا کہہ دیا اگر میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ وہ کس کے بیٹے، کس کے خاندان کے ہوں گے، کون سے خاندان کے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا انعامدار کا یہ خبر دینا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، آقا کا یہ خبر دینا کہ پہلی میری امت کی بربادی کا جو قدم اٹھائے گا وہ فلاں خاندان کا شخص ہوگا، اور یہ فرمانا کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سارا صحابہ کرام کے درمیان کھلا ہوا تھا، صحابہ کرام میں سے جو خواب چنیدہ تھے وہ جانتے تھے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے کہتے تھے لوگوں میں سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کی، وہ 59 میں فوت ہو گئے اور 60 میں واقعہ کربلا پیش آ گیا۔ حاضر عزیز وقار، اب یہ سارا تصور جب آپ کے ذہن میں آ گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کی وجہ کیا تھی؟ قیام کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو اسلام کی اگر ہم گاڑی کہیں،
جو اسلامی دستور پہ چل رہی تھی، جو منہاج نبوت پہ چل رہی تھی، جو آقا کے دیے گئے رستے پہ چل رہی تھی. کون سا رستہ؟ اگر کوئی یہ پوچھے کہ وہ کون سا رستہ تھا، وہ یہ تھا کہ ملک خدا کا ہے، زمین خدا کی ہے، اس پر قانون میرے خدا کا چلے گا، بندے اللہ کے ہیں، کوئی بادشاہ ان کو اپنا غلام نوکر نہیں بنا سکتا، رعایا نہیں بنا سکتا ان کو. یہاں عدل و انصاف کا دور ہوگا، قرآن و سنت کا قانون نافذ کیا جائے گا، بیت المال کو امانت سمجھا جائے گا، حکمران اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو جواب دہ ہوگا. یہ جو سارا میرے مصطفیٰ نظام دے کر گئے تھے، اس نظام کی تباہی کرنے والا شخص وہ یزید تھا. اور امام حسین نے جب اس گاڑی کو موڑ کو مڑتا دیکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد، ایک پل پہ آپ کھڑے ہیں، پل آگے سے ٹوٹا ہوا، لوگوں کو پتہ نہ ہو، ایک کھچا کھچ گاڑی آگے سے بھری ہوئی آ رہی ہے لوگوں سے، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے آگے بڑھ کر اس گاڑی کو روکنے کی کوشش نہ کی، یہ گاڑی اس دریا کے اندر گر کے تباہ ہو جائے گی، لوگ مر جائیں گے. اکیلا بندہ کھڑا ہوا ہے، جانتا ہے وہ اس بات کو، اسے پتا ہے کہ میں جتنی تیزی سے آگے جاؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے دیکھے نہ دیکھے، اس کی بریک لگے نہ لگے، وہ روکے یا نہ روکے، میری اپنی موت بھی ہو سکتی ہے، میں بھی گاڑی کے نیچے آ سکتا ہوں. مگر وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے میری ایک جان ہے، گاڑی میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ان کی جانیں بچانی ہے. میں ایک مثال صرف یہ تھی، مثال آپ کو صرف بات سمجھانے کے لیے مثال دی. امام حسین جانتے تھے کہ اب جو دور اقتدار یزید جس کی بنیاد رکھ رہا ہے، یہ جبر کا ہے، یہ تشدد کا ہے، یہ آمریت کا ہے. یہاں پر حقوق کو معطل کیا جا رہا ہے، بیت المال کو ذاتی خزانہ سمجھا جا رہا ہے، شریعت کے جو حقوق ہیں ان کو پیچھے کیا، ملک کو اللہ کا زمین سمجھ کر، خدا کا نظام سمجھ کر امین امانت دار بن کے نہیں دیکھا جا رہا، اپنی بادشاہت اور اپنی ملکیت سمجھ کے دیکھا جا رہا ہے. یہاں جو حق کی بات کرے گا اس کا سر اڑا دیا جائے گا. وہ باتیں چلی گئیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر لوگوں کی صفیں سیدھی کروا رہے تھے. ایک شخص کا سینہ آگے نکلے ہوا تھا، حضور کے ہاتھ میں تیر تھا، آقا نے تیر لگا کر کہا پیچھے ہو جاؤ، لائن سیدھی کرو. وہ جواب میں کہتا ہے تیر جناب مجھے تکلیف ہوئی ہے آپ کے تیر لگانے سے، مجھے بدلہ دے. میرے مصطفیٰ اسی لمحے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اپنا بدلہ لے لیں. اور وہ جواب میں کہتا ہے جی میری تو قمیض بھی اتری ہوئی تھی، قمیض بھی نہیں تھی. آقا اپنی قمیض کھول دیتے ہیں، کہا لے لو بدلہ. جب مصطفیٰ قمیض اٹھاتے ہیں وہ حضور کے جسم اقدس سے لپٹ جاتا ہے. آقا نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا آقا بدلے شدلے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ جانتے ہیں سامنے میدان جنگ ہے، معلوم نہیں کہ اس جنگ میں شہید ہو جاؤں. میں چاہتا تھا آخری بار میرا بدن مصطفیٰ سے مس ہو کے چلا جائے. یہاں سے حضور بدلہ دے رہے تھے. عمر فاروق سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر جو کپڑا باہر سے آیا ہے اس میں چھوٹے قد والوں کا سوٹ تو بن نہیں رہا، آپ بڑے قد والے ہیں، آپ کا سوٹ کیسے بن گیا؟ آپ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو. اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ بیٹے کھڑے ہو کر بتاؤ ماجرا کیا ہے. بیٹے نے کہا ابا جی کا قمیض نہیں بنتا تھا، میں نے اپنا کپڑا والد صاحب کو دے دیا، ہم دونوں کا ملا کے والد صاحب کا سوٹ بنا ہے. کہاں گیا وہ نظام جہاں عوام کھڑے ہو کر حکمران سے سوال پوچھے، جہاں عوام کا ایک عام آدمی کھڑا ہو کر حکمران سے پوچھے تیرے اثاثے کیسے بن گئے، تیری دولتیں کیسے اکٹھی ہو گئی، تیرے محلات کیسے بن گئے؟ جب تم پہلے تھا تو تیرا حال یہ تھا، اقتدار کے بعد تیرے پاس اس قدر مال و دولت کہاں سے آ گیا؟ یہ سوال پوچھنے والے لوگ کہاں چلے گئے اور جواب دینے والے کہاں چلے گئے؟ اب تو سر اڑ جائیں گے، اب تو پرچے ہوں گے، مقدمے ہوں گے، اب تو جیلیں ہوں گی، قیدیں ہوں گی، دھمکایا جائے گا، ڈرایا جائے گا. یہی وہ بنیاد تھی نظام اسلام کی جو پہلے عدل والی تھی، یزید اس کو توڑ کر اپنا ذاتی اقتدار بنا رہا تھا. اس کو روکنے کے لیے امام حسین کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا اور میرے مصطفیٰ نے جو نظام مدینے میں سرزمین اس عرب کے اندر نافذ کر کے عملاً دکھا دیا. مخلوق اسلام نے آ کر یہ پیغام دیا
کہ یہ سارے بندے اللہ کے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ انصاف والا ہونا چاہیے، نا انصافی نہیں کر سکتے ہم۔ یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، ذات، برادری، نسل، قومیں، یہ باتیں کسی کی عزت کا معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار اگر ہے تو اللہ کا ڈر ہے، وہ عمل ہے، وہ نیکی ہے، وہ تقوی ہے، کردار ہے۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے ولید، اپنے نام کو ولید، عتبہ، شیبہ، یہ سردار۔ ان کے خاندان کا ایک فرد، غالباً ان کا نام حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ شروع میں مسلمان ہو گئے، خاندان سارا کافر تھا۔ ان کے ایک غلام تھے، غلام، ان کا نام تھا سالم، غلام بھی مسلمان ہو گیا۔ اب دین سیکھنے میں، قرآن سیکھنے میں غلام آگے نکل گیا، وہ زیادہ محنت کرتا تھا، زیادہ ٹائم لگاتا تھا، ابو حذیفہ پیچھے رہ گئے۔ اب جب نماز پڑھانے کی باری آتی، چونکہ مکہ میں نمازیں چھپ چھپ کے پڑھ رہے تھے ابھی، تو ان کا غلام آگے کھڑا ہوتا مصلی پر اور مالک پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے۔ ایک بار اچانک اس کا کافر باپ موقع پر آ گیا، نماز پڑھ رہے تھے۔ کافر باپ نے جب دیکھا کہ غلام آگے کھڑا ہوا ہے، میرا بیٹا سردار پیچھے کھڑا ہوا ہے، اب ذرا سوچ دیکھیں، چیخ پڑا، بیٹے سے کہتا ہے ابو حذیفہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان ہم مسلمان ہو گئے تھے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا نماز کو چھوڑو، سالم آگے کیوں کھڑا ہوا ہے، تو پیچھے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے بات نوکر آقا کی نہیں ہے، جو قرآن کا علم زیادہ حاصل کرے گا اور کردار اچھا کرے گا وہ آگے جائے گا، جو پیچھے ہوگا وہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ اسلام یہ تبدیلی لے کر آیا تھا، دین یہ تبدیلی لے کر آیا تھا۔ جہاں پر عزت کا معیار علم تھا، عزت کا معیار عمل تھا، عزت کا معیار تقویٰ تھا، عزت کا معیار اخلاق تھا، یہ جو بادشاہتیں آ رہی تھی یہاں پہ یہ سارا کچھ ملیا میٹ کیا جا رہا تھا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو پٹڑی سے اترتی گاڑی دیکھ رہے تھے، اس کو سنبھالنے کے لیے اور اس کے خلاف اپنی احتجاج کی آواز بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، مگر قیامت تک آنے والوں کو یہ بتا گئے کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، سیدھا رستہ یہ ہے، غلط رستہ وہ ہے۔ اگر باطل اور ناحق وقتی طور پر اوپر بھی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق حق نہ رہا، حق حق ہی ہے، بھلے اسے کچھ عرصے کے لیے دبنا ہی پڑ جائے، مگر آخرکار بول والا حق کا ہی ہونا ہوتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، بظاہر کربلا میں بظاہر دیکھا جائے امام حسین شہید ہو گئے، خانوادہ شہید ہو گیا، یزید کا لشکر بظاہر جیت گیا۔ وہ نعرے مارتے ہوں گے اس دن ہم فتح یاب ہو گئے، لوگوں سے یہی کہتے تھے، لوگوں سے یہی کہتے تھے ہم نے باغی مار دیے، ہم کامیاب ہو گئے، حکومت نہیں کامیاب ہو گئی۔ مگر 1400 سال گزر گئے، آج بھی ہر گلی، ہر کوچے، ہر نگر، ہر شہر کے اندر یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے، پورا بر صغیر اٹھا لے اور ساری دنیا کو اٹھا لے، آپ کو امام حسین کے ساتھ زندہ باد کا نعرہ ملے گا، اور یزید کا ذکر آئے گا تو مردہ باد کا لفظ نکلے گا دلوں سے، اس لیے کہ خون حسین نے حق کی پہچان کروا دی۔ امام حسین کے خون نے ہمیں حق کی پہچان کروا دی۔